اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ ہم آج سپارہ 19 وقال الذین پڑھیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی پہچان بتائی ہے جو اس کے خاص الخاص بندے ہیں۔ ان کا نام جو ہے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن رکھا ہے۔ عباد الرحمن کی صفات کیا ہیں؟ آخری رکوع میں رحمان کے اصلی بندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کے پسندیدہ بندے ایسے ہوتے ہیں، زمین پر نرم چال چلتے ہیں، متکبر نہیں ہوتے، تکبر ان کے پاس بھی نہیں آتا، جاہلوں کے منہ نہیں لگتے، بلا وجہ بحث و مباحث میں نہیں پڑتے، راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جیسے کہ اب لیلۃ القدر بھی آگے آنی ہے، اور ویسے بھی رمضان ہو گیا یا اس کے علاوہ اللہ کو وہ راتوں کو اٹھ کر یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، ہر وقت عبادت کر کے متکبر نہیں ہو جاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ عبادت قبول کر لے، اپنی رضات جو ہے مجھے نصیب فرما۔ خرچ میں اعتدال اختیار کرتے ہیں، نہ فضول خرچی اور نہ بخل۔ بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں جن میں شرک، قتل اور زنا شامل ہے، اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچتے ہیں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی مل کر بڑا گناہ بن جاتا ہے، اس لیے اس سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ اگر کسی سے سابقہ زندگی میں گناہ ہو چکے ہوں لیکن وہ توبہ کر لے تو اللہ نہ صرف انہیں معاف کر دے گا بلکہ ان کی برائیوں کو بھلائیوں میں بدل دے گا۔ جھوٹ اور جھوٹی بات سے اجتناب کرتے ہیں، جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج جو ہے لوگوں کا مائنڈ ایسا بن گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر بھی جھوٹ بولتے ہیں، کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، یعنی فضول لا یعنی کاموں میں نہیں پڑتے۔ اللہ کی آیات پر اندھے بہرے بن کر نہیں گزرتے، غور کرتے ہیں، پھر اطاعت کرتے ہیں، اپنی اولاد اور ازواج کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ 74 آیت ہے، بہت اہم دعا ہے یہ، جو مومن کے لیے اہل خانہ کی تربیت کا ہدف مقرر کر دیتی ہے۔ آخری آیت میں کہا گیا جو لوگ اللہ کو نہیں پکارتے تو اللہ کو بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی اللہ کے نزدیک قیمتی تو عباد الرحمن ہیں جن کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ تم اگر اللہ کے بندوں میں شامل نہیں ہوتے تو بالآخر وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی مشکل ہوگی، یعنی جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ اگلی سورت سورۃ الشعراء ہے، یہ مکی سورت ہے۔ اس میں 214 میں فرمایا اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اس میں ہمارے لیے بہت ہی بڑا سبق ہے کہ ہمیں اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں میں کام کرنا ہے۔ معتبر روایات میں آیا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے دادا کی اولاد کو خطاب فرمایا اور ایک ایک کو پکار کر صاف صاف کہہ دیا، اے آل عبد المطلب، اے بنی ہاشم۔ اسی طرح قریش کے ایک ایک قبیلے اور خاندان کا نام لے لے کر آپ نے آواز دی۔ عرب میں قاعدہ تھا کہ جب صبح تڑکے کسی اچانک حملے کا خطرہ ہوتا تو جس شخص کو بھی اس کا پتہ چل جاتا وہ اس طرح پکارنا شروع کر دیتا اور لوگ اس کی آواز سنتے ہی ہر طرف سے اس خطرے کو دیکھنے کے لیے کہ کیا بات ہے دوڑتے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آواز پر سب لوگ گھروں سے نکل آئے، اور جو خود نہ آ سکا اس نے اپنی طرف سے کسی کو خبر لانے کے لیے بھیج دیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے دوسری طرف ایک بھاری لشکر ہے جو تم پر ٹوٹ پڑنے والا ہے تو تم میری بات سچ مان لو گے؟ ہمارے تجربے میں تم کبھی جھوٹ بولنے والے نہیں رہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو میں خدا کا سخت عذاب آنے سے پہلے تم کو خبردار کرتا ہوں، اپنی جانوں کو اس کی پکڑ سے بچانے کی فکر کرو۔ میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ قیامت میں میرے رشتہ دار صرف متقی ہوں گے۔ ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ نیک اعمال لے آئیں اور تم لوگ دنیا کا وبال سر پر اٹھائے ہوئے آؤ۔ اس وقت تم پکارو گے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر میں مجبور ہوں گا کہ تمہاری طرف سے منہ پھیر لوں۔ البتہ دنیا میں میرا اور تمہارا خون کا رشتہ ہے اور یہاں میں تمہارے ساتھ ہر طرح کی صلہ رحمی کروں گا۔ یہ روایات میری پیاری بہنوں بخاری، مسلم، مسند احمد، ترمذی، نسائی میں آئی ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے عزیز و اقارب تک یہ پیغام ضرور پہنچائیں جو مجھے اور آپ کو معلوم ہو گئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، تو ہمیں تو خود سوچنا چاہیے کہ یہ جو کام میں نے اور آپ نے خود کرنا ہے کہ اللہ کے دین کا پیغام اپنے گلی گلی، کوچے کوچے اور اپنے رشتہ داروں میں پہنچانا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا جو ہے زیادہ سے زیادہ مرتبہ بلند ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شعروں کو پسند نہ کیا جو عشق مشوق کے ہوں یا ایسے جو تہذیب و شرافت سے گرے ہوئے ہوں، بلکہ ایسے شعروں کو پسند کیا جس میں خیر خواہی کا پہلو پائے جائیں اور جس میں کمال درجے کی دیانت و امانت ہو۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور کبھی اشعار بھی اپنی تقریروں میں استعمال فرمایا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا شعر سے بڑھ کر آپ کو کسی چیز سے نفرت نہ تھی، البتہ کبھی کبھار بنی قیس کے شاعر کا ایک شعر پڑھتے تھے، مگر اول کو آخر اور آخر کو اول پڑھ جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں نہیں ہے بلکہ یوں ہے، تو آپ فرماتے کہ بھائی میں شاعر نہیں ہوں۔ جس قسم کے مضامین سے عرب کی شاعری لبریز تھی، عشق بازی کے مضامین تھے، شراب نوشی اور جنگ و جدل یا نسلی فخر و غرور کے، نیکی اور بلائی کی باتیں ان میں بہت ہی کم پائی جاتی تھی۔ پھر جھوٹ، مبالغہ، بہتان اور مشرکانہ خرافات تو اس شاعری کی رگ رگ میں پیوست تھیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے اس شاعری کے متعلق یہ تھی، تاہم جس شعر میں کوئی اچھی بات ہوتی تو آپ اس کی داد بھی دیتے، اور آپ کا ارشاد تھا اشعار حکیمانہ ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے 100 کے قریب عمدہ اشعار آپ کو سنائے اور آپ فرماتے گئے کہ اور سناؤ، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں تعریف ہو گئی، قرآن کی تعریف ہو گئی۔ اس طرح کی شعر و شاعری تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے برعکس جو شعر و شاعری ہوگی وہ ٹھیک نہیں ہوگی کہ اس قرآن پر غور و فکر کریں، سابقہ اقوام کے حالات سے سبق حاصل کریں، اور ساتھ ہی حکم دیا کہ اپنے غریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو اور اللہ پر توکل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی اور قیامت تک آنے والے اور پیغام کہ اللہ کے بھروسے پر اپنا کام جاری رکھیں اور ان کفار مشرکین سے نہ ڈریں، اللہ ان کے ساتھ ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ سورۃ نمل یہ مکی ہے اور اس میں نمل یعنی چونٹی کا تذکرہ ہے۔ سورۃ شعراء میں ہلاک شدہ قوموں سے عبرت حاصل کرنے کی طرف ترغیب دلائی گئی۔ اس سورت میں بھی ان سابقہ اقوام کا تھوڑا سا تذکرہ ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثالی بادشاہیت اور ملکہ سبا کی مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ آغاز میں یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، ان مومنین کے لیے ہدایت اور بشارت ہے جو نماز قائم کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت، ان کی کچھ صفات اور جذبہ تبلیغ اسلام پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، دونوں نے اس فضیلت پر شکر ادا کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سکھائی تھیں
وہ ان کی بولیوں کو سمجھ جاتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے، انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں۔ پھر اس چونٹی کا ذکر کیا گیا جو ان کے لشکر کے راستے میں آئی، تو اس نے باقی چونٹیوں سے کیا کہا کہ بل میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی، اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر کیا اور میرے والدین پر کیا، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھے کو اپنے صالحین بندوں میں شامل فرما۔ یہ آیت نمبر 19 ہے۔ یہ انتہائی شکر گزاری کا رویہ ہے۔ اتنی نعمتیں ملنے کے بعد ان کے قلب پر کیا اثرات تھے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے دربار کا ذکر ہے، سب پرندے حاضر ہوتے ہیں، لیکن ہدہد غائب ہے۔ جب آیا تو اس نے آ کر ایک سورج پرست قوم کا تذکرہ کیا جن کی ملکہ ایک عورت ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ہاتھ ملکہ کو دعوت دے دین اور متی ہو کر آنے کو کہا۔ ملکہ نے جواباً ہدیے بھیج دیے، تحفے بھیجے، انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور لشکر کو تیاری کا حکم دے دیا۔ لیکن اتنے میں ملکہ نے ان کے پاس آنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ جب انہوں نے اپنے سرداروں سے، سپاہیوں سے جو ہے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان جو ہے جس زمین پر اترتے ہیں تو پھر ان کی ہی بادشاہیت ہوتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا تخت اپنے دربار میں منگوا لیا اپنے جنوں کے ذریعے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر موقع پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور یہ ملکہ جو ہے مطیع و فرما بردار ہو کر آ گئی اور اپنا تخت دیکھ کر اس کو ان کی طاقت کی نشانی سمجھ آ گئی اور ایمان لے آئی۔ گویا اس نے تکبر نہ کیا اور اللہ کی نشانیاں دیکھ کر ایمان قبول کر لیا۔ جب حق اس پر واضح ہو گیا تو اس کا نفس، اس کی حکومت، آباء و اجداد کا دین، کوئی چیز قبول حق سے نہ روک سکی۔ یہ آج کے حکمرانوں کے لیے بھی سبق ہے اور ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ آگے چل کر حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ رکوع نمبر 4 میں حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئیں۔ 9 قبیلوں کے سرداروں نے جتھا بنایا اور قتل کا پلان بنا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی چال اور ان کے اوپر ہی الٹ دی اور ساری قوم تباہ کر دی گئی۔ آخر میں سوال پیش کیا جاتا ہے کہ ان سے پوچھو، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ یعنی اصل مضبوط سہارا صرف اللہ ہی کا سہارا ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر قرب قیامت کی نشانی بیان کی گئی کہ اللہ ایک جانور زمین سے نکالے گا جو ان لوگوں سے کلام کرے گا۔ یہ جانور علامات قیامت میں سے ایک ہوگا، اور یہ اس وقت نکلے گا جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا اور ہر امت میں سے لوگ فوج در فوج گھیر کر لائے جائیں گے، اور اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات پر غور کیے بغیر ہی انہیں جھٹلا دیا۔ اس دن نیک لوگوں کو کئی گنا بڑھا کر اجر دیا جائے گا، وہ اس سخت دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے، اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ اوندے منہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ ہمیں یہ دعا جو ہے اس میں آئی ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی کر سکتے ہیں، خاوند اپنی بیوی کے لیے اور بیوی اپنے خاوند کے لیے یہ دعا اچھی طرح یاد کر لے۔ عباد الرحمن کی صفات کو مکمل علم حاصل کرنا اور ان پر عمل کرنا، خواہش نفس کے بجائے اللہ کے احکام کی پیروی کرنا، اچھے دوست بنانے ہیں جو آخرت یاد کرواتے رہیں۔ یہ ہمیں آیات سے سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو باعمل بنائے، الہی سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کیجیے، اور ہم کو دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے اپنی پناہ میں لے لے۔ جزاک اللہ خیرہ۔